الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ بڑی مبارک مجلس ہے کہ اس کی نسبت کتاب اللہ کی طرف، نسبتیں کسی چیز کو اونچا بھی کرتی ہیں، نیچا بھی کرتی ہیں۔ ایک ہی بھٹے میں برکس بنتی، لیکن جو برک مسجد میں لگتی ہے اس میں وضو کر کے قدم رکھتے ہیں، اور اسی بھٹے کی ایک برک بیت الخلا میں لگتی ہے، وہاں چپل پہن کر قدم رکھتے ہیں۔ نسبت چیز کو بڑا اونچا بھی کرتی ہے، گراتی بھی۔ جب کسی مومن کی نسبت قرآن کریم سے ہو جاتی ہے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس کا مرتبہ عالی شان ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر کہ قرآن کریم بس عبادت ہی عبادت ہے، اس کا دیکھنا عبادت، اس کا سننا عبادت، اس کا پڑھنا عبادت، اس کا سنانا عبادت، اس کا حفظ کرنا عبادت، اس کا لکھنا عبادت۔ یہ ایسی عظیم اور عجیب و غریب کتاب ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال قرآن کریم کی نشر و اشاعت کی محنت کی کہ لوگوں پر قرآن کریم کے مقاصد کھل جائیں، لیکن ناقدرے لوگ تھے، قدر نہ کر سکے۔ تو صاحب قرآن کو مدینہ منتقل کر دیا گیا،
وہاں والوں نے قدر کی اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت پورے عالم میں ہوئی۔ آج دنیا میں کوئی علاقہ، کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں ہے جہاں قرآن کریم سے واقفیت نہ ہو سکتا ہے قرآن کریم کے گہرے علوم ان لوگوں کے پاس نہ ہو، لیکن اتنا تو ہر انسان جانتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے کہ یہ ہولی بک قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ریویل ہو کر حضور پر اتری۔ جس گھر میں قرآن کریم پہنچا وہ گھر اونچا ہو گیا، جس دل میں قرآن پہنچا وہ دل اونچا ہو گیا، جس زبان پر قرآن آیا وہ زبان اونچی ہو گئی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، آج کل ہمارا قرآن کریم سے جو تعلق ہے وہ سرسری ہے۔ ذرا پڑھ لیا، کبھی دیکھ لیا، کوئی جلسے میں شامل ہو گئے، بس اتنا ہی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم سے سرسری اور ٹیمپرری تعلق کافی نہیں ہے، بلکہ بہت کلوز ریلیشن اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ عشق کی ضرورت ہے، لو وتھ قرآن کریم کی ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جو مسلمان سلاطین اور بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ مسلمان سلاطین اور بادشاہ دین سے اور قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے، بڑی محبت رکھتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس حکومت 40 سال کی عمر میں آئی، پھر انہوں نے قرآن کریم یاد کرنا شروع کیا، 3 سال کے اندر پورا قرآن کریم یاد کیا اور زندگی بھر اس کا دور کرتے رہے۔ قرآن کا حفظ کرنا شاید آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن یاد کرنے کے اعتبار سے، حفظ کرنے کے اعتبار سے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی تلاوت کرنے والا؟ 7 سال کا بچہ بھی قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے، اور 60 سال کا بوڑھا اگر ہمت کرے تو وہ بھی قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے۔ ہم لوگ عجمی ہیں، عربی ہماری زبان نہیں، پھر بھی یہ معجزہ عجیب ہے کہ چھوٹا بچہ جو اردو نہیں پڑھ سکتا وہ قرآن کریم کا حافظ بن جاتا ہے، اس کو قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے۔ مصر میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام بدل دیا گیا آج کل، اس کا نام رکھا گیا عرب القرآن۔ 40,000 کی بستی ہے، اس میں دیوانہ بھی حافظ ہے، اور بڑی عمر کے لوگ بھی حافظ ہیں۔ 250 تو بڑے بڑے مدرسے ہیں، اور 3,000 سے زیادہ مکاتب ہیں۔
اور 5 سال کی عمر میں حفظ کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی. وہاں قرآن کریم پر تحقیق ہوتی رہتی ہے کہ کس طرح سے قرآن حفظ کرنا آسان ہو. چھوٹے سے چھوٹا بچہ کیسے قرآن شریف یاد کر لے، حفظ کر لے. چنانچہ وہاں کے عالم کہتے ہیں کہ جب ماں پریگننٹ ہوتی، لڑکا ہو کہ لڑکی، حفظ کرانا ہے. ماں جب پریگننٹ ہوتی پتہ چل جاتا ہے، تب سے اس کو گھر کا کام چھوڑا دیا جاتا ہے. گھر میں اسے اب کچھ کام نہیں کرنا ہے. اسے 2 ہی کام کرنا ہے، وقت پر نماز پڑھ لینی ہے، کھانا تیار کھا لینا ہے، اور باقی وقت میں قرآن شریف پڑھنا ہے. پورا دن رات قرآن کریم پڑھتے رہنا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ ماں باپ جو بولتے ہیں پیٹ کے بچے پر اس کا ایفیکٹ اور اس کا اثر رہتا ہے. چنانچہ وہ ماں اتنا قرآن کریم پڑھتی ہے، اتنا قرآن کریم پڑھتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جلدی اس کو حفظ کے اندر بٹھا دیتے ہیں. 5-6 سال کی عمر میں قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے. بعض بزرگوں نے قرآن کریم کو حفظ کرنا آسان ہو جائے اس کے کچھ نسخے بیان کیے ہیں. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن کریم حفظ کرنا ہو اس کو پہلے سورہ یوسف جو ہے یاد کر لینی چاہیے، تو قرآن شریف کا حفظ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. دوسرے ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو سورہ یوسف ہمیشہ پڑھتا رہے گا قرآن شریف بھولے گا نہیں. خود قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھایا گئے کہ اب بسم اللہ کرانی. پہلے بسم اللہ جو ہے کروانے کا بڑا رواج تھا کہ قرآن شریف کی بسم اللہ کرواتے تھے. پڑھنے جاتا ہے بچہ تو اس کی بسم اللہ کرواتے تھے. اب تو معلوم نہیں وہ ختم ہو گیا، ورنہ پہلے 6ٹھی کرتے تھے اور 7ویں کرتے تھے اور 8ویں کرتے تھے اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے تھے. اللہ کا فضل ہوا ہمارے مدرسوں کی برکت، دعوت کے کام کی برکت سے الحمدللہ یہ سب برائیاں، یہ خرابیاں ختم ہوئی. دین آئے گا تو جہالت جائے گی، خرابیاں جائے گی. یہ دین کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ اتنے شاندار ماحول کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں. راندین میں کوئی فاتحہ ثانی پڑھ دے تو لوگ حیران ہو کر دیکھیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور دوسری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پڑھتے ہیں تو تعجب سے دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھا کیا. یہ سب ہمارے مشائخ کی محنت ہے. ایک زمانے کے اندر بڑی مسجد کے اندر کعبۃ اللہ کا غلاف کا ٹکڑا رکھا ہوا ہوتا تھا، وہاں نماز کے بعد سب چما چاٹی کرتے تھے. حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں تک محنت کر کے خرافات کو اور بدعات کو نکالا. حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عرصے تک محنت کر کے ہمارے راندیر کو الحمدللہ سنت کا گڑھ بنایا ہے. اس موقع پر مجھے ایک بات عرض کرنے کی اجازت ملے تو اچھا ہے.
لوگ اپنے آپ کو دیوبندی کہنے سے ڈرتے ہیں، ہم تو دیوبندی نہیں، ہم بریلوی نہیں، ہم فلاں نہیں، ہم تو بھائی سب ایک ہیں۔ نہیں، ہم دیوبندی ہیں۔ کیا ڈر ہے بھائی دیوبندی کہنے میں؟ دیوبندی کہتے کس کو ہیں؟ ارے بھائی کوئی وہ دیوبند کی طرف نسبت ہو تو دیوبندی کہلائے، ایسا نہیں۔ دیوبندی نام ہے سنتوں کے پابند کا۔ کیا ہم سنت کے پابند نہیں؟ ہم کو سنت کے پابند نہیں بننا ہے، ہم پکے دیوبندی ہیں۔ کوئی کہے کہ دیوبندی ہو تو کہہ دینا کہ ہاں دیوبندی ہیں، اور دیوبند نام ہے اتباع سنت کا، اور الحمدللہ ہم سنتوں کے برابر پابند رہیں گے اور اس کے ناشر رہیں گے، اس کی دعوت چلائیں گے ہم انشاءاللہ۔ سلسلہ نقشبندیہ میں سب سے زیادہ سنتوں پر زور دیا جاتا ہے، سب سلسلوں میں زور دیا جاتا ہے، دعوت کے کام میں بھی زور دیا جاتا ہے کہ سنتوں کو عمل میں لے جائے۔ کھانے کی سنت، سونے کی سنت، بیٹھنے کی سنت، آرام کرنے کی سنت، چلنے کی سنت، سب سنتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو پہلے سلاطین بڑے نیک ہوا کرتے تھے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن ہوا، تو شاہ جہاں جو ہے نظر قید میں تھے، وہاں بچے کو بھیجا، بچے سے پوچھا شاہ جہاں نے سے بیٹا کیسے آئے؟ کہا دادا جان میں حافظ قرآن ہو کر آپ کی خدمت میں دعائیں لینے آیا ہوں۔ حفظ قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی۔ ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ جب قرآن شریف ختم کرے حافظ تو اسے دعا کرنی چاہیے، اور سب کو مل کر دعا کرنی چاہیے، اس بنا پر کہ ختم قرآن کریم کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی۔ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ نہ صرف ختم قرآن کریم کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، بلکہ عالم یہ ہے کہ جب جب تلاوت ختم کرے قرآن کریم کی تب تب دعا کرے، اللہ قبول کرتے ہیں۔ جب پڑھیں گے تو دعا کریں گے، نہ پڑھیں گے نہیں تو دعا کہاں سے کریں گے؟ حدیث شریف میں ہے کہ اگر نمازوں میں صفوں کو درست کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو درست فرمائیں گے۔ دلوں کا ٹیڑھا پن ختم ہوتا ہے نمازوں کی صفوں کی درستگی سے۔ صفیں درست ہوگی تو دل درست ہوں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ واٹ از دی پروف فار دیٹ؟ اس کا پروف کیا ہے؟ اس کا پروف یہ ہے کہ ٹیڑھے ہو کے دیکھ لو تو پتہ چل جائے۔ ایک مہینہ ٹیڑھی سب بناؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی بات تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آگے کوئی آرگیومنٹ نہیں چاہیے، نو آرگیومنٹ۔ اچھا یہ تو اس وقت ہے، ہمارے اندر آج جو افراتفری کا ماحول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد بنی ہے تو ہم لوگ 100% نمازی ہیں؟ نہیں، ابھی 80% نمازی باہر ہیں۔ عید کے دن دیکھنا کہاں سے آئے یہ نمازی اچانک؟ سب مسجدوں میں تو نماز ہو رہی تھی، پھر اچانک آئے ناس۔ معلوم ہوا نمازوں سے غفلت ہے، قرآن کریم سے غفلت ہے۔ حالانکہ یہ دو کو تھامنا، یہ در حقیقت یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہے، اور جو اللہ کی رسی کو پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ کہے گا تو نے میرا دامن تھام لیا، اب میں تجھے کیسے چھوڑ دوں؟ ابھی غزہ کے حالات سنے ہیں آپ نے، 20,000 بچے شہید ہوئے ہیں۔
اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنے شہداء ہو گئے، اتنے لوگوں کو مار ڈالا گیا، لیکن ان حضرات کو ٹیررسٹ قرار دیا اور قتل کرنے والے اپنے آپ کو جو ہے ساہوکار سمجھ رہے ہیں۔ ذرا سا روس میں یوکرین پر بمباری کی، تھوڑی سی پوری دنیا چیخ اٹھی۔ آج وہاں مہینوں سے قتال چل رہا ہے اور قتل عام جاری ہے، لیکن عرب بھی چپ ہیں، عجم بھی چپ ہیں، سب خاموش ہیں۔ خاموشی طاری ہے۔ یہ خاموشی کیسی لذت فریاد پیدا کر۔ اچھا، اتنا شہید ہو جانے کے بعد وہاں کے وزیر تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ 2024 میں اسکولیں بند رہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ جواب دیا کہ طالب علم ہی نہیں، پڑھنے والے ہی شہید ہو گئے، اب اسکول کس کے لیے کھولا جائے؟ اس لیے اسکولیں 2024 میں غزہ میں بند رہی۔ باپ اپنے زخمی بیٹے کے لیے بسکٹ لینے گیا تھا، جب واپس آیا تو بچہ کفن کے اندر لپٹا ہوا تھا۔ باپ نے بچے کو ہاتھ میں بسکٹ دی اور رو کر کہا، جا جنت میں بسکٹ کھانا، اور اے اللہ، میں نے میرا بچہ دین کے لیے تیرے سپرد کیا ہے، تو اسے قبول کر لینا۔ اس قدر سنگین حال۔ مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب دوراں اور بہت بڑے عالم دین شہید ہو چکے، اس کے باوجود انہوں نے دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، روئے نہیں، بھیک نہیں مانگی کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیف الحال، وہ کہتے ہیں الحمدللہ فی کل حال۔ اور کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ کیف الایمان، فرمایا مضبوط ایمان، ہمارا ایمان مضبوط ہے، سب چلے جائیں گے لیکن ہم لوگ مقابلہ اس مسجد اقصیٰ کے بچانے کے لیے ختم نہیں کریں گے، اس اللہ کے گھر کو بچا کے رہیں گے، چاہے ہمارا بچہ کٹ جائے۔ فرمایا اتنا مضبوط ایمان ہوا کیسے؟ تو تاریخی واقعہ یہ بتایا وہاں کے بہت بڑے عالم نے کہ آج سے کئی سال پہلے ہمارے بچوں میں ایمانی قوت کیسے پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہم نے مشورہ کیا تھا اور طے کیا تھا کہ ہر بچہ ہر گھر کے اندر حافظ قرآن بنے گا۔ آج ہر بچہ جو شہید ہو رہا ہے، جو بڑا شہید ہو رہا ہے، حافظ قرآن ہے، اور اس وجہ سے ان کا ایمان مضبوط ہے۔ تو قرآن کے حفظ سے حقیقت میں ایمان قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، گھروں میں برکتیں نورانیت آتی ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا دستور ہے جب میں قرآن کریم ختم کرتا ہوں، کتنے دن میں قرآن کریم کم سے کم کتنے دن میں ختم کرنا چاہیے؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس کا کوئی لمٹ نہیں، ایٹ اینی ٹائم ان ون ڈے ون نائٹ یو کین کمپلیٹ قرآن کریم اینڈ ریسیٹیشن آف قرآن کریم ان ارلی ٹائم، کم سے کم وقت کے اندر آپ قرآن کریم ختم کریں، اور زیادہ کی بھی لمٹ نہیں ہے کتنے دن میں، لیکن ایک مہینے میں کم سے کم ایک قرآن کریم ضرور ختم کیا جائے، ایسی محققین کی رائے۔ اصحاب ظواہر اس طرف گئے ہیں کہ 3 دن سے کم کے اندر قرآن کریم ختم نہیں کیا جا سکتا ہے،
لیکن جمہور کہتے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کم ٹائم کے اندر کیسے اور کب قرآن کریم ختم کیا جائے۔ بعض ہمارے مشائخ ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے رات میں ایک قرآن ختم کیا ہے، دن میں ایک قرآن کریم ختم کیا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل بدات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز کے مجاز و خلیفہ تھے، مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، دوڑتے تھے ہر وقت اپنی جگہ کے تھے مسجد نبوی کے اندر اور جا کر قرآن کریم پڑھتے تھے۔ میں نے پوچھا حضرت کتنا قرآن کریم پڑھتے ہیں؟ فرمایا ایک ختم کرنا ہے دن میں، 24 گھنٹے میں 2 ختم کرنا ہے۔ یہ ان کا معمول اخیر تک رہا۔ ارے کوساڑی ایک گاؤں، وہاں ایک معذور حافظ صاحب تھے۔ وہ معذور حافظ صاحب جہاں دیکھو قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، جہاں دیکھو قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا قرآن کریم پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا 24 گھنٹے میں دکانداری کاروبار کے ساتھ ایک قرآن شریف میرا جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ حافظ سے ابھی انتقال ہوا کورونا میں۔ میں نے کہا اب تک آپ نے کتنے قرآن شریف ختم کیے؟ انہوں نے کہا کم سے کم 5000 قرآن ختم کر چکا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اور حالات میں ان کے والد صاحب کے حال کو لکھا ہے۔ وہ بھی بہت بڑے محدث تھے، اسماعیل نام تھا، بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی اور امام مالک سے مصافحہ بھی کیا ہے۔ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انتقال کے وقت چارپائی کے پاس بہت سے لوگ جمع تھے، رو رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا روتے کیوں؟ میں اللہ سے بڑی امید لگا کے بیٹھا ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جس بستر پر دنیا سے جا رہا ہوں اس پر 700 قرآن شریف ختم کر چکا ہوں، اور میرے بچوں تم کو ویران اور قلاش اور غریب چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میری جتنی آمدنی ہے، جتنے لاکھ روپیے میرے پاس ہیں، ان میں ایک ایک پائی کی زکوٰۃ میں نے ادا کر دی ہے، اور یہ حلال مال تمہارے لیے چھوڑ کر جاتا ہوں۔ اسی حلال مال سے تعلیم حاصل کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امیر المومنین فی الحدیث بنے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، صحابہ تو سب قرآن کریم پڑھتے ہی تھے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر سے گھر آئی۔ کہا رات کے وقت بہت دیر سے گھر آئی، کیا وجہ ہے؟ جواب دیا کہ اصل میں آپ کے صحابی بہترین قرآن مسجد کے اندر پڑھ رہے تھے، وہ سننے کے لیے رک گئی تھی، حضور خود سننے کے لیے گئے، دیکھا کہ وہ صحابی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا، یہ بھی قرآن کریم کے اصول اور آداب میں سے۔ بچے نے بہت اچھا قرآن کریم پڑھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا قرآن شریف ختم ہو جاتا ہے میں گھر کے تمام لوگوں کو جمع کر لیتا ہوں اور سب سے مل کر جو ہے دعا کرتے ہیں اللہ سے، کیونکہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آج کی ہماری مجلس کا خلاصہ دعا ہے۔ ایک دعا تو حضرت حافظ صاحب نے پڑھی، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، یہ دعا جو ہے یہ ماثور ہے اور احادیث میں مروی ہے، اور حضور نے حفظ کرنے والوں کو یہ دعا دی۔ تو یہ دعا تو انہوں نے کر لی، ایک عام دعا، مجموعی دعا، جس کے اندر ان کے والد صاحب نے ہم کو بھی شریک کرنا چاہا کہ بچے کا قرآن شریف ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے نا، شروع امریکہ میں ہوا، ختم انڈیا میں ہوا۔
ان کے امریکہ کے استاد محترم بھی یہاں تشریف فرمائے، ان سے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا تھا، اور وہاں جہاں قرآن کو ختم کرنے کی محنت ہو رہی ہے وہاں انہوں نے ان کو قرآن شریف یاد کرایا، اور بے فضلہ تعالی یاد کرتے ہوئے یہاں پہنچے۔ آج ہمارے فقیر محمد صاحب کے مدرسے کے اندر الحمدللہ انہوں نے تکمیل فرمائی اور باقی قرآن شریف جو ہے مکمل کیا، یاد کیا۔ آج ان کا قرآن کریم کا حفظ مکمل ہوا، اور مکمل ہونے پر ہم لوگ شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، فضول چیزوں میں اسراف کرتے ہیں، رسوم کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ خوشی سب سے زیادہ اگر ہونی چاہیے تو قرآن کریم پر ہونی چاہیے۔ آج انہوں نے خوشی کی محفل سجائی اور دنیا کو بتایا، لوگوں کو بتایا کہ شادی پر خرچ کرتے ہو تو بچے کے قرآن کریم پر بھی خوب خرچ کرو اور خوشیاں مناؤ، اور سب کو چاہیے کہ مبارکباد دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ قرآن کریم سینے میں منور و محفوظ رکھے، ان کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عصر کے بعد مغرب کا وقت تنگ ہوتا ہے، آپ کی مجھ سے زیادہ گھڑی پر نظر ہوگی، اس بنا پر میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، مختصر بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہ دعائیہ محفل ہے، دعائیہ مجلس ہے، ختم قرآن کریم کی محفل ہے، ہم لوگ شامل ہوئے ہیں، ہمیں شامل ہونے کے لیے دعوت دی گئی ہے، ہم لوگ سعادت مند ہیں، ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس مبارک موقع پر دعاؤں کے اندر مستجاب یاد کیا گیا، بلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو قبول فرمائے، ان کے والدین کو قبول فرمائے۔ دنیا کو لات مار کر دین کی طرف رجحان پیدا کیا، دین کے لیے اپنے بچے کو وقف کیا، اسے حفظ قرآن کرایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ آخرت میں تاج پہنائے، دنیا میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک نیت کرے کہ ہم اپنی اولاد کو انشاءاللہ حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، اور قرآن کریم کا داعی بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت دعا کریں، آپ کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا راحم المساکین و یا خیر المسئولین و یا اکرم الاکرمین و یا غیاث المستغیثین و یا ارحم الراحمین، ارحمنا واعف عنا فإنک مجیب الداعین، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم اعنا على تلاوة القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ اس طالب علم کے قرآن کریم حفظ کرنے کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، والدین کو قبول فرما، رشتہ داروں کو نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ سب کو ہدایت والی زندگی عطا فرما، قرآن کریم کو حفظ جان بنانا، اور قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے ہمیں عشق عطا فرما، محبت عطا فرما، تعلق بہت باطنی عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس کی تلاوت سے ہماری زبانوں کو سرشار فرما۔ اے اللہ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے الہ العالمین
اس کی برکت سے ہماری تمام بیماریوں کو دور فرما، اور اے اللہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، الجھنوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن مدارس میں قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اے اللہ ان کو دنیا آخرت میں ترقیات سے مالا مال فرما، اپنا کرم اور رحم فرما۔ اے اللہ ایمان پر زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے کلمے کے ساتھ اور ایمانی اعمال کے ساتھ زندگی عطا فرما، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو جائے اے الہ العالمین ایمان کی سلامتی عطا فرما اور خاتمہ بالایمان فرما۔ اے اللہ جو حفظ کر چکے ہیں ان کو بہترین قرآن کریم یاد کرا دے، سنانے کی اور دور کرانے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان کے سینوں کو قرآن کریم سے چمکا دے، اور ان کے کاروبار میں اس کی وجہ سے برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمن۔